الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ریاضت، اور ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، دنیا اور آخرت میں دونوں ہی جگہ پہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات انتھک کوشش، بے مثال قربانی اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچائی، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا یہ جو راستہ اور اکیلا جو راستہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، جس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں رب العالمین بھی ہم اور آپ سے راضی ہو جائے۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کی کچھ آخری ساعتیں بچی ہیں،
اور رب العالمین کی توفیق سے یہ عظیم مہینہ چند گھنٹوں کے اندر ہم اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کل کی صبح اللہ کے حکم کے مطابق ہم اور آپ عید الفطر کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہیں ان کو انجام دینے بجا لانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ اس مناسبت سے آج کا یہ خطبہ جمعہ مناسب یہ ہے کہ وہ احکام اور مسائل جن کا تعلق اب سے لے کر کل نماز عید تک یا نماز عید کے بعد تک ہیں، وہ مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، مختصراً آپ کے سامنے ان باتوں کو نمایاں کر دیا جائے جن باتوں کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کا جو آخری دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی جہاں فضیلتیں بیان فرمائیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ اس وقت اس ساعت میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ سے وہ جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسے عطا کر دے گا۔ اہل علم نے یہ ساعت، یہ گھڑی، یہ لمحہ یا یہ وقت کب ہے اس سلسلے میں کئی باتیں لکھی۔ اس سلسلے میں زیادہ قریب تر جو باتیں، دو باتیں، ایک تو یہ کہ امام مصلی پر آئے یعنی ممبر پر آئے، اس سے لے کے جب تک نماز سے وہ فارغ ہو جائے یا تو اس وقت یہ گھڑی آتی ہے، یا دوسرا قول جو زیادہ قریب تر ہے وہ ہے نماز مغرب سے عین پہلے، سورج ڈوبنے سے عین پہلے آدمی مسلسل دعا میں کھڑا رہے یا دعا میں لگا رہے یہاں تک کہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ نماز میں داخل ہو جائے، نماز مغرب کی۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کا آخری دن ہم اور آپ کو اللہ نے جو نصیب کیا جمعہ کا دن ہے، اور یہ جو ساعت استجابہ یعنی دعا کی قبولیت کی گھڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات اسی حوالے سے یہ بھی آپ سن لیں، طبرانی کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزے دار کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ضرور قبول کرتا ہے، ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی لازماً قبول کرتا ہے۔ اس کا کوئی وقت اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، لیکن روزے دار کی بات اللہ کے نبی نے کہی۔ اس اعتبار سے اگر ہم ان دونوں مسئلوں کو اکٹھا کر لیں کہ آج آپ روزے سے ہیں اور روزے کا اختتام آج مغرب سے پہلے ہونے والا ہے، مغرب پر ہونے والا، اور دوسری طرف جمعہ کے دن کی یہ قبولیت والی گھڑی، تو سب سے اہم بات جو میرے اور آپ کے سامنے نکل کر آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو بقیہ لمحات ہیں ان لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کا وقت بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے۔ کیا مانگیں گے؟ اول و آخر جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیجیے، اس لیے کہ اصل کامیابی آدمی کی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ آدمی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے، 3 مرتبہ اگر جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مجھ سے تو اپنی پناہ میں لے لے، مجھ سے اسے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اور آدمی جب جنت کے لیے دعا کرے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 مرتبہ بندہ جنت کا طلبگار ہوتا ہے، جنت کی دعا کرتا ہے، تو جنت کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم موقع، کتنی عظیم مناسبت جو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نصیب فرما رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنی ان آخری لمحات کو
دعا میں گزارے، اور دعا میں سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ رب العالمین جہنم سے نجات لکھ کر جنت ہمارے اور آپ کے مقدر میں لکھ دے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بڑی دعا جو اس مناسبت سے کی جا سکتی ہے وہ دعا ہے ماہ رمضان کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سے دو عبادتیں ہوئی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سچ یہ ہے کہ جیسی عبادتیں ہونی چاہیے نہیں ہو پاتی ہم سے، بڑے کمزور ہیں ہم اور آپ، لیکن جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ یقین رکھ کر آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، بندوں کے ایک ایک عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر افزائی فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو بھی عمل ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول کرے گا، اپنے ان نیک اعمال کی اور اس رمضان بھر میں کی گئی دعاؤں کی قبولیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر ہماری اور آپ کی، ہماری آل و اولاد کی، امت مسلمہ کی، اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ہمارے جو مسائل ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، مسلمانوں کے حالات بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، جنگ کا یہ جو ماحول ہے امن و امان رخصت ہو چکا ہے، کتنا کچھ نقصان ہو رہا ہے، جنگ کہیں ہو رہی ہے، ایک عام انسان تک آج اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، شر پسندوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ ساری دعائیں ہماری اور آپ کی ضرورتیں ہیں۔ یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ مانگنے کا حسین موقع سمجھ کر کثرت سے دعائیں کریں، یہ سب سے پہلی یاد دہانی ہے جو اس مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے کرنی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا سورج ڈوبے گا، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا، شوال کا آغاز ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی مجھ کو اور آپ کو شریعت اسلامیہ کے کچھ احکام اور کچھ آداب کی پابندی کرنی ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہوگا ہم اور آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا صدقہ فطر ہر مسلمان کی طرف سے ادا کیا جائے گا، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا روزہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہ رکھا ہو، چاہے پورے رمضان کے روزے رکھا ہو یا بعض روزے اس کے چھوٹ گئے ہوں، ہر مسلمان کی طرف سے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر ادا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا حضرت ابن عمر نے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من بر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، ہر مسلمان پر اللہ کے نبی نے صدقہ فطر فرض قرار دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا نماز عید کو جانے سے پہلے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے اگر ادا کر دیتا ہے وہ صدقہ فطر کے طور پہ ادا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے کچھ مقاصد ہیں جیسے میں بتاؤں، اور اگر وہ آدمی نماز عید سے نکلنے سے پہلے ادا نہ کرے وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، جس پر بندے کو ثواب تو ملے گا لیکن جو صدقہ فطر کا ثواب اور صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ احکام اور مسائل مختصر گنا لوں۔ حضرات گرامی قدر، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ صدقہ فطر اناج ہی کی شکل میں دینا چاہیے، پیسے کی شکل میں صدقہ فطر دینا راجح قول کے مطابق صحیح نہیں ہے، اسی لیے آپ اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں آپ اناج دیجئے، یا اگر آپ کے آس پاس اناج لینے والے موجود نہیں تو جس علاقے میں لینے والے موجود ہیں وہاں آپ بھجوا دیجئے، یا کسی آدمی کو پیسہ دے کر اسے مکلف کر دیجئے کہ اناج خرید کر وہ مستحقوں کو دے دے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے مقاصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا طہرۃ للصائم من الرفث وطعمۃ للمساکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو جو فرض کیا ہے اس کے پیچھے دو بڑی حکمتیں، پہلی حکمت تو یہ بیان کی
دینے والا جو انسان ہوتا ہے اس کے روزے میں جو بھی تھوڑی بہت کمی آ گئی ہو، کبھی کچھ بے حیائی کا جملہ کہہ گیا، کبھی کوئی بیکار کام میں اپنا وقت لگا دیا، روزے کے اندر جو خلل پیدا ہوا، یہ صدقہ فطر آپ کے میرے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ صدقہ فطر کی حکمت اور مقصد یہ ہے کہ اس دن یعنی عید کے دن مسکین کو کھانا میسر آئے، عید کے دن مسکین بھوکا نہ رہے، عید کے دن کوئی کھانے کھائے بغیر نہ رہے، ہر گھر میں چولہا جلے، ہر گھر میں کھانا بنے، کھانے والوں کے لیے کھانا میسر آئے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے گا اس سلسلے میں کچھ نزاکتیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہر مسلمان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس خود اپنے لیے پیسہ نہیں ہے، اہل علم نے کہا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسروں سے صدقہ فطر لے، لیکن چاہیے کہ وہ بھی اپنی طرف سے کسی اور مسکین کو صدقہ فطر ادا کر دے، اس لیے کہ روزوں کی پاکی خود اسے بھی حاصل کرنی۔ دو مقصد ہیں، ایک مسکین کو کھلانا، اس اعتبار سے وہ خود مسکین، لیکن جو دوسرا مقصد ہے کہ روزوں کو پاکی حاصل کرنا، یہ خود اس کے اپنے روزوں سے متعلق بھی ہے، اس لیے اس کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور یہ جو صدقہ فطر ادا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، حتیٰ کہ جو بچہ آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پیدا ہو جائے دنیا کے اندر، اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری، یہ فرض ہے کہ ہر اس بچے سے ادا کیا جائے، چاہے وہ بچہ ابھی نماز مغرب سے پہلے پیدا ہوا، نہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں تھا، نہ اس نے روزے رکھے، لیکن صدقہ فطر اس بچے کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری۔ رہی بات جو بچہ نماز مغرب کے بعد پیدا ہو یا پیدا نہ ہو، حمل کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، تو اس کی طرف سے دینا یہ مستحب ہے، یعنی دینا بہتر ہے، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چھوٹے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، صدقہ فطر کی ان بنیادی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے صدقہ فطر مستحقوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کچھ حضرات شریعت کی عبادتوں میں بے جا اپنی عقل دوڑاتے ہیں، شریعت کی عبادتوں میں خامخواہ اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں۔ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں چونکہ آج کوئی ہمارے ہاں کوئی مسکین نہیں رہ گیا، اس لیے ہم کیا کریں گے، پیسہ اکٹھا کریں گے، مصیبت زدہ مسلمان جہاں ہیں ان کو پیسہ بھیج دیں گے، فلسطین کو بھیج دیں گے، یا پھر یہ کہ ہمارے اپنے شہر کے کسی ادارے کو دے دیں گے، فلاں جگہ دے دیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ سارے مقامات خیر کے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن صدقہ فطر خاص قسم کا صدقہ، اس کا یہ خاص مقصد ہے، اسے عام عطیات اور صدقات میں، چیریٹی کے عام کاموں میں اسے لانے والی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے حضرات تو آج جانتے ہیں جدید دور میں عقل پرستوں کا دور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے مسلمان اگر دیں گے، ایک مسلمان کا اناج ایک گھر کے لیے کافی ہو جائے گا، مسلمانوں میں غریب کتنے فیصد ہوں گے، سارے مسلمانوں کو دینے کی ضرورت نہیں، بہت سارے مسلمان خیر کے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ بھائیو، نبی علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہم اور آپ کو بتاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر قیامت تک صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، اللہ کو معلوم ہے دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا حالات آنے والے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی نے طعام یعنی اناج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے، اناج کی شکل میں غریب اور مسکین کو دیا جائے، اسی کا اہتمام ہونا چاہیے، ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں۔ حضرات گرامی قدر، اگلا مسئلہ جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، آج کے سورج ڈوبنے کے ساتھ جیسے ہی شوال کے مہینے کا آغاز ہو، تکبیرات پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں مرد بھی عورتیں بھی، بازاروں میں بھی، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ طریقہ تھا، وہ بازاروں میں نکل جاتے اور جا کر اللہ اکبر تکبیرات کہتے، مسلمان ان کی تکبیر کو سن کر بازار میں تکبیرات کہتے تھے۔ آج ہو سکتا ہے ہمارا اپنا ملک یا غیر مسلم بھی رہتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنی مسجدوں کے آس پاس، اپنے آس پاس جہاں ہو سکے اللہ تعالیٰ کے دین کے ان شعائر کا اظہار کریں،
تکبیرات کہتے رہیں، اور یہ تکبیرات آج کے سورج ڈوبنے سے لے کر کل عیدگاہ تک آپ کو جو ہے یہ کہتے رہنا چاہیے۔ اور عیدگاہ میں اجتماعی تکبیرات کہنا یہ جائز نہیں۔ اجتماعی کا مطلب جسے کہتے ہیں کورس میں بولنا، یہ جائز نہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ تکبیر کہتا رہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ تکبیرات کہتا رہے، اگر آواز مل جاتی ہے ایک آدھ لوگوں کی کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ ایک آدمی مائک لے کے تلقین کرے، بقیہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تکبیرات کہیں، یہ سنت سے ثابت عمل نہیں ہے۔ یہ بات کے دور میں لوگوں نے آسانی کے لیے پیدا کیا، اس سے بچیں، لیکن تکبیرات کہتے رہیں یہاں تک کہ جب خطیب ممبر پہ آ جائے یا یہ کہ امام مصلی پہ آ جائے کہ نماز پہلے ہوتی ہے، جیسے ہی امام عیدگاہ میں داخل ہو کے مصلی کی طرف بڑھے تکبیرات سے رک جائیں۔ یہ تکبیرات ہم اور آپ کو ہر وقت کہتے رہنے چاہیے، یہ اسلامی شریعت کے شعائر میں سے۔ حضرات گرامی قدر، عید کا دن آنے والا، عید منانا خوشی بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ یہ خوشی بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ جیسے میں نے کہا اسلامی شریعت کے شعائر کو ایک شعیرے کے طور پہ لینے سے زیادہ اپنے اپنے طور پہ اجتہاد کا میدان بنا لیتے ہیں، اپنی اپنی رائے دینے لگتے ہیں۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم اس سال عید نہیں منائیں گے۔ یا مسلمانوں میں مثال کے طور پہ فلسطین میں، غزہ میں بہت ساری مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں، یا اس وقت جنگ میں مسلمانوں کے کئی ممالک زد پر ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کیسے ہم عید منا سکتے ہیں، ہم تو مسلمان، ایک جسم دو جان والی بات ہے، تو کیسے ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کے بندو، عید خوشی بھی ہے، عید عبادت بھی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا بھی ہے تو یاد رکھیے اسلامی شریعت نے کہا کسی بھی انتقال کر جانے والے پر غم زدہ رہنے یا افسوس کرنے کی اسلامی شریعت رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ 3 دن کی اجازت دیتی ہے، سوائے بیوی کے کہ بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہنا ہے۔ اس کے مطابق اللہ نہ کرے اگر آپ کے میرے گھر میں کوئی حادثہ ہوا یا ہو جائے پچھلے 3 دن کے اندر، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم عید سادگی سے منا لیں، صرف عبادت کے جذبے سے منا لیں، کوئی اہتمام نہ کریں، جائز ہے، یہ ضروری نہیں۔ البتہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت کے ایام کی پابندی کرے، حتیٰ کہ عدت میں موجود عورت عیدگاہ بھی نہیں جائے گی، عدت میں رہنے والی عورت عیدگاہ بھی نہیں جائے گی، جبکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو تاکید کے ساتھ عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا۔ تو کہنا یہ ہے عید کو عید کے طور پہ منائیے، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے اظہار کا موقع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دنیا کے سامنے رکھنے کا موقع ہے۔ ہم اور آپ اپنی خوشی بھی منائیں گے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اس موقع کو ضرور ہم اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اپنی دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھیں جو اس وقت مصیبت زدہ ہیں، جو اس وقت پریشان ہیں، یا جن کا بھی کسی کے گھر میں انتقال ہوا ان کے لیے دعا کرنا، یہ سارا کیجئے، لیکن عبادت کے طور پہ عید کا اہتمام کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، عید کے دن کے کچھ احکام اور مسائل مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ہماری یہ جو عید ہے یہ عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے جو آداب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہم اور آپ کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ آپ اور ہم عید الفطر کے دن غسل کا اہتمام کریں۔ غسل کرنا عید کے دن مستحب ہے، عید کے دن غسل کر کے جانا یہ مستحب ہے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کپڑے دیے ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر کپڑے آپ کے پاس ہیں، اچھے کپڑے ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے خصوصی طور پر ایک ایسا لباس رکھ چھوڑا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا جچتا تھا، اچھا لگتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس کا جمعہ کے دن اہتمام کرتے تھے۔ اہل علم نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ بھی عید ہے مسلمانوں کی ہفتہ واری، تو یہ جو سالانہ عیدیں آتی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اچھے سے اچھے کپڑے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں یہ بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی اور ہمارے بہت سارے حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، عید کی نماز کو جاتے ہیں پرانے کپڑے بوسیدہ کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ کیوں؟
ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عید کی نماز جبے میں پہننا چاہیے، کرتے پائجامے میں پڑھنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں. عید سے واپس لوٹ کر آتے ہیں پھر نیا کپڑا پہنتے ہیں. طریقہ غلط ہے. اللہ نے جو کپڑا آپ کو دیا بہتر سے بہتر نیا میسر ہے تو نیا کپڑا عید کو پہن کر جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار عملاً کپڑے پہن کر کیجیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. حضرات گرامی قدر، عید الفطر کے دن یہ سنت ہے کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہم اور آپ کچھ کھا کر نکلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجور کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے. ہم اور آپ بھی عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا پی کر جائیں. خصوصی طور پہ کھجور اگر میسر آئے، سنت سے زیادہ قریب تر بات یہ ہے کہ کھجور کھا کر ہم اور آپ جائیں. حضرات گرامی قدر، عید الفطر کے دن اس بات کا بھی خیال رکھیں، عیدگاہ جا کر نماز پڑھنا یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے. شہروں میں عیدگاہ کم ہوتے ہیں، مساجد میں انتظام کیا جاتا ہے، جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر آپ عید کی نماز ادا کریں. اور جب ہم اور آپ عیدگاہ جائیں تو کچھ تعلیمات کا خیال رکھیں. پہلی بات، عیدگاہ جاتے ہوئے جس راستے سے جائیں واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے واپس آئیں. اہل علم اس کے پیچھے، اس سنت کے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ خالف الطریق، جاتے ایک راستے سے واپس آتے دوسرے راستے سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کی حکمت بتاتے ہوئے اہل علم نے کہا اس سے ہوگا یہ دو راستے آپ کے حق میں گواہی دیں گے. ایک وہ راستہ جس سے آپ اور ہم گئے اور دوسرا وہ راستہ جس سے ہم اور آپ لوٹ کر آئے. دونوں راستے ہمارے حق میں گواہی دیں گے. دوسری بات، دو راستوں پر اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کے دین کے یہ جو علامتیں نشانیاں ہیں ان کے اظہار کا ہم اور آپ کو موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دنیا کے اندر دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کا موقع ملے گا. ایسی بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی. یاد رکھیے گا، عیدگاہ میں جو لوگ جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی نہ تو کوئی سنت نہ کوئی نفل پڑھی ہے، نہ عید کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت یا کوئی نفل پڑھی ہے. عیدگاہ میں صرف امام کے ساتھ پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز عید ہے. اس کے علاوہ کوئی نفل، کوئی سنت عیدگاہ کے اندر نہیں ہے. البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے جب واپس لوٹ کر آتے تو گھر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر، بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ چاشت کی نماز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر پڑھتے تھے. عید کے دن واپس لوٹ کر چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس کا اہتمام اپنے گھروں میں ہم اور آپ کو کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر، یہی عید کی نماز اگر عیدگاہ کے بجائے مسجدوں میں ہو رہی ہے تو یقین مانیے عید کی پہلے یا بعد کی کوئی سنت نہیں، لیکن مسجد میں آنے والے کے لیے تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا عید کی نماز کے لیے بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسنون ہے، وہ آپ کو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے. کئی اہل علم نے تحیت المسجد کو واجب قرار دیا ہے. تو مسجد میں اگر آپ عید کے لیے آ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنے کا اہتمام کیجیے. حضرات گرامی قدر، عید کی نماز کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عیدگاہ نکال کر لے جائیں، گھر گھر سے نکال کر عیدگاہ انہیں لے کر جائیں. یہ اللہ کے نبی کا خصوصی حکم ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے ام عطیہ فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں جو اپنی ماہواری میں ہیں، ماہانہ ایام میں ہیں، جن میں ان کے لیے نماز نہیں ہوتی یا وہ نماز پڑھیں گے، نماز ان کو نہیں پڑھنا، مان لے پڑھ لے تو نماز صحیح بھی نہیں ہوتی ان کی. اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کو تک عیدگاہ لے جانے کی تاکید فرمائی تاکہ مسلمانوں کی جماعت میں ان کی بھی حاضری ہو اور امام دعا کرے تو اس دعا میں وہ بھی شامل رہیں. اللہ کے نبی کی اس تاکید کا خیال رکھتے ہوئے عیدگاہ میں یا مسجدوں میں جو لوگ نمازوں کا انتظام کر رہے ہیں، ذمہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی نماز کا اہتمام کریں، عید کی نماز کا انتظام کریں، اس کا خیال رکھیں.
اور اگر کئی کسی وجہ سے جیسے کوئی بیوہ عیدگاہ نہیں جا سکی یا کوئی بہت بیمار ہے عورت عیدگاہ نہیں جا پا رہی یا کسی جگہ کسی صورت انتظام نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں عورتوں کے لیے جائز ہے کہ گھر کے اندر وہ اپنے طور پر عید کی نماز پڑھ لیں، یہ ان کے لیے جائز ہے، بالکل وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ہمارے حالات میں، ہمارے آج کل کے ماحول میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی، وہ کیا ہے؟ کچھ حضرات عورتوں کی خصوصی جماعت الگ سے عید کی نماز کے لیے قائم کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ انتظام اگر ہو ہی سکتا ہے عیدگاہ میں یا مسجد میں، مردوں کے ساتھ عورتوں کا کیجئے۔ جب عورتوں کے لیے عورت ہی امام رکھ کر یا مرد ایک امام رکھ کر الگ سے خصوصی انتظام کیا جا سکتا ہے تو بدرجہ اولا مردوں کی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی انتظام کیا جا سکتا ہے نا۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ خصوصی عورتوں کی الگ سے جماعتوں کا انتظام کرنے کا یہ جو چلن آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، جن کے لیے انتظام نہیں ہو سکا وہ اپنے طور پہ اپنے گھر میں گھر کی عورتیں اپنی اپنی جگہ پڑھ لیتی، اسلامی شریعت میں اس حد تک گنجائش ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ حضرات گرامی قدر، عید کے دن ایک تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صدقہ تو خیرات کرنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوب خوب مال لٹانے کا دن ہے۔ ہم اور آپ کو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور بڑا اہم مسئلہ، اس کا تذکرہ بھی آج کر لینا مناسب ہے۔ آج کی جو رات ہے، یعنی شوال کی جو پہلی رات ہوتی، رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے والی جو رات آتی ہے، بہت سارے حضرات اس رات میں دعاؤں کی خصوصی مجلس منعقد کرتے ہیں یا رات میں خصوصی قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس رات کا نام بھی لوگوں نے دیا ہوا ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کے نام پر خصوصی طور پر آج کی رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں۔ میں مسئلہ آپ کے سامنے بتا دوں، اس سلسلے میں بعض روایتیں آئی ضرور ہیں لیکن روایتیں انتہا درجے کی ضعیف ہیں۔ جیسے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے کہ آج کی رات یعنی عید کی رات میں، چاہے رمضان یا بقرعید، عید کی رات میں جو بندہ رات میں قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ ہونے سے بچا لے گا۔ اس قسم کی روایتیں آئی ضرور ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت ثابت نہیں، انتہا درجے کی ضعیف روایتیں۔ اس لیے یہ جو عید کی رات ہے یقیناً اعمال کے ایک لمبے سلسلے کے بعد آنے والی رات ہے۔ اس رات میں جیسے سال کے بقیہ مہینوں میں قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا مستحب ہے، ویسے آپ آج کی رات بھی تہجد پڑھتے ہیں تو جائز ہے، لیکن انعام کی رات کے نام پہ خصوصی قیام کرنا، انعام کی رات کے نام پہ خصوصی طور پہ دعاؤں کی مجلس لگانا یا کسی الگ قسم کا اہتمام کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بے بنیاد عمل ہے، اس کی کوئی صحیح اور معتبر دلیل قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو نہیں ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کچھ احکام، کچھ مسائل تھے جن کا تذکرہ عید کی مناسبت سے آج آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا۔ میں پھر سے ایک مرتبہ یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ رمضان کے یہ جو آخری لمحات ہیں ان میں کثرت سے دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور یہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک بندہ جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ سب کچھ عطا کرے۔ سبحان اللہ، ہماری دعاؤں میں جتنا ہم دوسروں کو شامل کریں گے ہمارے حق میں فرشتے اتنا ہی زیادہ آمین کہیں گے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنیں گے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ماہ رمضان کی یہ جو مبارک ساعتیں نصیب فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں کی گئی چھوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، چھوٹی بڑی ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہر طرح کی عبادتوں کو اور ہماری ہر طرح کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بزرگ جو ہم سے پہلے گزر چکے یا موجود
موجود ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے حق میں جہنم سے آزادی لکھ دے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جن کی مغفرت کر رہا ہے ان میں ہم سب کو شامل فرمائے، ہم میں سے کسی کو ایسا محروم نہ چھوڑے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ماہ رمضان کے جو خیرات ہیں، جو برکات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نوازشیں تھیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری کمی کو، کوتاہی کو، لغزشوں کو، ہماری سستی کاہلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا، سنا، سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ بھرپور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور آل و اولاد کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان قائم کرے، شر پسندوں کے شر سے مسلمانوں کو بچا لے، ناحق خون جو بہ رہا ہے، ناحق جو بربادی آ رہی، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کی سزا ایسی مصیبتوں کی شکل میں نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں امن و امان قائم رکھے، ملک میں امن و امان قائم رکھے، ملک کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار دے، سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔